کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں وہ عام فہم ہونے چاہیے۔ ایک عام آدمی، کامن مین جو ہے، اس کی بھی سمجھ میں آنے چاہیے، اسے بھی اس بات سے تحفظ کا احساس ہو کہ میرے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا تر ہوں اور وہ ایسی ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دیں کہ جس سے اسے سمجھنے میں بھی دقت ہو اور لوگ بھی کنفیوز ہوں، وہ فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اور خاص طور پہ، بنیادی طور پہ میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو فریق عدالت کے سامنے ہو اور جو ریلیف مانگا جا رہا ہو، جو استدعا جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہو، جس استدعا کو حاصل کرنے کے لیے آرگومنٹس عدالت میں پیش کیے جا رہے ہوں اور انہی کے کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہے وہ دوسری طرف سے پیش کیے جا رہے ہوں، اگر اس استدعا سے پرے بن مانگے جو ہے وہ دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ آیا تھا کہ جس میں بن مانگے کسی کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، اس فیصلے کو اس ملک اور قوم نے پھر کئی برسوں بھگتا اور اس کے پھر جو اثرات تھے وہ مرتب ہوتے رہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے، میں انتہائی عاجزی اور احترام کے ساتھ یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو زیر فیصلہ امر یا نقطہ تھا وہ تو یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ جب وہ منتخب ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد حیثیت میں منتخب اکنالج کیا، جانا، اور آئین اور قانون کے مطابق 3 دن کے اندر، اور یہ 3 دن صرف 3 دن نہیں ہے بلکہ یہ 3 دن نوٹیفیکیشن کے بعد تھے، اور غالباً نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کوئی ہوتے آتے جو ہے کوئی ہفتہ 10 دن لگ گئے تھے۔ ایک مناسب ٹائم تھا ہر بندے کو یہ سمجھنے اور سوچنے کے کہ میں آزاد ہوں یا میں کسی جماعت سے منسلک ہوں۔ تو ان لوگوں نے آئین اور قانون کے مطابق باقاعدہ بیان حلفی داخل کیے الیکشن کمیشن میں کہ جی ہم آزاد منتخب ہوئے ہیں، اور کیونکہ قانون اور ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا بیان حلفی ہے، تو ہم فلاں جماعت کو، سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمارا مخصوص سیٹوں میں جو ہے وہ اتنا حصہ بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جی آپ نے تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن ہی نہیں لڑا، تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کی، نہ آپ نے کوئی لسٹ جمع کروائی ہے، تو آپ کس طرح سے سیٹیں جو ہے وہ مانگ رہے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی اس استدعا کو یا اس مطالبے کو
جو ہے وہ رد کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ چلے گئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی یہ پشاور ہائی کورٹ نے غلط طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے یا اپروو کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بیان حلفی دیے ہیں، یہ ان کے بیان حلفی ہیں، یہ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ آزاد منتخب ہوئے تھے اور آزاد منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب معزز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا۔ سنی اتحاد کونسل جو پٹیشنر تھی، جس نے استدعا کی، اس استدعا کی جو ہے وہ جو ہے وہ کامیابی کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، ان کے کاؤنٹر دلائل جو ہے وہ دوسری طرف سے دیے گئے، تو سنی اتحاد کونسل کی جو ریکویسٹ یا ان کی جو استدعا ہے وہ تو نہیں تسلیم کی گئی، وہ تو خارج ہو گئی۔ اور اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے، تحریک انصاف نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے اس مدت کے دوران جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کے دوران انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ پھر اس میں ایک اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ توضیح کی گئی کہ جی ان میں سے 39 لوگوں نے جو ہے وہ کہیں اپنے کسی فارم میں لکھا تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے، تو ان 39 کو تو سمجھے نا کہ یہ تو پکے، یہ تو تحریک انصاف کے ہی جو ہے وہ ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں یا ان کی جماعت وہی ہے۔ اچھا یہ چلیں، اگر یہاں تک بھی ہو تو پھر بھی بات سمجھ آتی کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ نے اس نقطے کو اپ ہولڈ کر دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے فارم میں یہ لکھ دے کہ میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے تو بس پھر اس کا ہوا وہ، بھلے وہ بعد میں بیان حلفی دے کے کہیں اور چلا جائے۔ باقی اب 41 کا کیا کیا جائے جی؟ یہ 41 ہے اب دوبارہ پوچھ لیں بھئی، 41 ہے اب دوبارہ کیسے پوچھ لیں؟ اگر ان 41 سے پوچھنا ہے تو باقی پھر جو 250-300 لوگ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی، پھر ان سے بھی پوچھ لیں، جو سینٹ میں 100 کے قریب بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں۔ یہ موقع سبھی کو دے دیں، سبھی جو ہے وہ نئے سرے سے اپنی مرضی سے اپنے بیان حلفی جو ہے وہ داخل کر دیں۔ آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں 51 ہے، 106 ہے، وہ قطعی طور پہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ ہمیں اپنی عدالت عظمیٰ کا بے پناہ احترام ہے، ہمارے ججز انتہائی بہترین ججز ہیں، لائق احترام ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، اور آئین کا تحفظ جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے یہ جو ہے وہ میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ تحفظ سے میل نہیں کھاتا۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ جو ہے
وہ آرٹیکل 63E سے متعلق جو ہے وہ بھی آیا تھا. اس کے متعلق بھی تمام جو سینئر لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز، چیف جسٹس صاحبان، سبھی نے یہ کہا، تمام لا سے متعلق لوگوں نے کہا کہ دیٹ ڈیسیجن جو ہے دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اب اس میں بھی جب آئین اور قانون جو ہے وہ ایک سکیم جو ہے وہ دیتا ہے کہ جی الیکشن ہوگا، الیکشن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹ پہ منتخب ہوں گے. جب وہ منتخب ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کی یہ اوبلیگیشنز ہوں گی. ان اوبلیگیشنز کے مطابق انہوں نے اپنا جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے. اگر میں ایک پارٹی کے نشان پہ یا ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو گیا ہوں تو پھر میرے لیے یہ نامناسب بھی نہیں ہے، اور میں اس بارے میں آزاد بھی نہیں ہوں کہ میں جی پھر بعد میں جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جاؤں یا اپنا ووٹ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ استعمال کروں. دیر آر سرٹن لیمٹس. اور اسی طرح سے جو ہے اگر کوئی آزاد منتخب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آئین اور قانون جو ہے وہ ایک طریقہ کار مہیا کرتا ہے کہ جی وہ ودن 3 days جو ہے وہ باقاعدہ بیان حلفی دیں گے، لکھ کے دیں گے، اور کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الاٹ ہونے تھے. اور نشان الاٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا، جبکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات 4 بجے الاٹ ہوئے تھے. الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب کی ویژن، اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے. اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی. اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا. حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے. سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی. اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ سخت ترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائیگروں کی حیثیت سے لگے رہے، جڑے رہے، لائل رہے. ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایز اٹ از قائم رہیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے. ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا. جتنے ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک